نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور سارے آسمان و زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ محترم سامعین، اس آیت شریفہ میں بخل کی مذمت اور اس پر وعید بیان کی گئی ہے۔ بخل کے معنی شرعی یہ ہیں کہ جو چیز اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس کو خرچ نہ کرے، مثلا زکوٰۃ نہ دے، اسی لیے بخل حرام ہے اور اس پر جہنم کی وعید شدید ہے۔ اور جن مواقع میں خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے وہ بخل حرام نہیں، البتہ عام معنی کے اعتبار سے اس کو بھی بخل کہہ دیا جاتا ہے۔ اس قسم کا بخل حرام نہیں مگر خلاف اولا ضرور ہے۔ بہرکیف جو لوگ اللہ تعالی کے دیے ہوئے مال میں کنجوسی کرتے ہیں اور جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا یہ عمل ان کے لیے بہتر ہے، یہ تو بہت ہی برا ہے، اور اس کا برا انجام آخرت میں سامنے آئے گا کہ ان کا مال قیامت کے دن طوق بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح ایک حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالی نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناک کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے، اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ جس سانپ میں یہ 2 باتیں پائی جاتی ہیں وہ انتہائی زہریلا سمجھا جاتا ہے۔ پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہی آیت وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ تلاوت فرمائی۔ رواہ البخاری۔ قرآن و حدیث میں خاص اعمال کی جو مخصوص جزائیں یا سزائیں بیان کی گئی ہیں، ان اعمال اور ان کی جزاؤں اور سزاؤں میں کوئی خاص مناسبت ہوتی، بعض اوقات وہ ایسی واضح ہوتی ہے جس کا سمجھنا عوام کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی وہ ایسی مناسبت ہوتی ہے کہ جس کو صرف خواص
عرفا اور امت کے اذکیاء ہی سمجھ سکتے۔ اس حدیث شریف میں زکوٰۃ نہ دینے کے گناہ کی جو خاص سزا بیان ہوئی ہے، یعنی اس دولت کا ایک زہریلے ناگ کی شکل میں اس کے گلے میں لپٹ جانا اور اس کی دونوں باچھوں کو کاٹنا، یقیناً اس گناہ اور اس کی سزا میں ایک خاص مناسبت ہے، اور یہ وہی لطیف مناسبت ہے کہ جس کی وجہ سے اس بخیل آدمی کو جو حب مال کی وجہ سے اپنی دولت سے چمٹا رہے اور خرچ کرنے کے موقعوں پر خرچ نہ کرے، کہتے ہیں کہ وہ اپنی دولت اور اپنے خزانے پہ سانپ بنا بیٹھا رہتا ہے۔ اور اسی مناسبت کی وجہ سے بخیل اور خسیس آدمی کبھی کبھی اس طرح کے خواب بھی دیکھتے ہیں۔ آیت کے اختتام پر ارشاد فرمایا، سب کا وہی مالک ہے، ملکیت حقیقی میں کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہونے پر خرچ نہ کرنا اور مال خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال نہ کرنا بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ جن مالوں کو آپس میں یکے بعد دیگرے میراث میں تقسیم کر لیتے ہیں، وہ شروع اور آخر میں سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ تم جو بھی عمل کرتے ہو، سخاوت یا بخالت، خیر ہو یا شر، سبھی سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے اور وہ ان سب کا بدلہ عن قریب دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔